جسے ایک ہاؤس آف کارڈز کہتے ہیں, اٹ از اے ہاؤس آف کارڈز, اینڈ آپ اس کو بناتے جائیں مگر ہلکے سا ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ ہاؤس آف کارڈز گر جاتا ہے. تو اس وقت ہاؤس آف کارڈ ضرور کھڑا کیا جا رہا ہے مگر اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں, جو اس کی بنیاد ہے وہ کمزور ہے, کیونکہ وہ بنیادی طور پر آئین سے تصادم رکھتی ہیں. جو جس طرح کی یہ قانون سازی کر رہی ہیں وہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہیں, اس کی نفی کرتے ہیں. دیکھیے آپ, یہ پریمس ہے نا کہ یہاں پر ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, سیپریشن آف پاور ہے بٹوین ایگزیکٹو, جوڈیشری اینڈ پارلیمنٹ, رائٹ. ہر ادارے کی ایک حدود ہے, اس میں وہ کام کرتا ہے. تو اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل آرڈر میں یہ بھی پہلے تو یہی قائم تھا کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, پارلیمنٹ سوورن ہے. پارلیمنٹ کو اس کی سوورنٹی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اس کو ملتی ہے اس کی عوام سے, جب وہ اپنے منتخب کردہ نمائندوں کو پارلیمان میں بھیجتے ہیں. تو اب اس پارلیمان کی جو بنیاد ہے وہ ہی ایک فریب پر مبنی ہے. تو یہ فریب کبھی نہ کبھی تو کھلے گا, تو کبھی نہ کبھی تو یہ گھر بھی گرے گا, ایک ریت کے کاسل. مہربانو صاحبہ, مجھے لیٹ می سے دس, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمانی روایات کا اور ڈیموکریسی کی جیت کی بات کرتی ہے. It's not روایات منصور, یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے بھی تو 2018 میں تحس کیا ہوا ہے. You know it very well. کیا ہوا تھا 2018؟ I think that نہیں, I know it very well. I know that آپ کمپیریزن جو موازنہ کرتے ہیں مگر بہت بڑا فرق ہے. ایک یہاں پر ایک جو کوانٹم آف فریب یا جس سطح پہ فریب کیا گیا, جس سطح پر ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا, اس وقت یہ پارلیمان ابھی یہ چل رہا ہے مگر تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ پارلیمان اللیجٹمیٹ تھی, یہ پارلیمان فراڈ پر مبنی تھی, اور جو اقدام اس پارلیمان نے کیے ہیں یہ سب ریورس ہوں گے. اور اگر نہ ہوئے تو یہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہیں یہ ان نئے قوانین کے زیر عتاب خود ہوں گے. ٹھیک ہے. رانا صاحب, ویسے ہم چونکہ وہ ایک کمپیریزن ہی کر رہے ہیں پاکستانی الیکشنز کا امریکی الیکشنز کا, سر کیا زبردست الیکشنز ہوئے, کیا طریقے سے جو ہے وہ ووٹس گنے گئے, نہ کوئی مسئلہ. ایک آدھی جگہ پہ کچھ کاؤنٹیز کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت کوئی سافٹ ویئر وغیرہ کا مسئلہ آ گیا, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. نہ بڑا انفیئر کمپیریزن ہوتا ہے امریکہ کو ہمارے سے. کیوں سر؟ اس لیے میں سوری, میں رانا صاحب کا ٹائم دے رہا ہوں, اچھی بات ہے, ڈیبیٹ کھولیں آپ. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے حالات دیکھیں, ہم وی آر لائک سلائٹلی اوور 7 decades اولڈ, ہم ایک ملک ہیں. ہمارے تو انسیپشن کے مسائل آج تک حل نہیں ہو سکے. ہم تو ڈیموکریسی بس آسٹینسبلی نظر آتی ہے, ہمارے الیکشن کے مسائل حل نہیں ہو سکے جو کہ ہونے چاہیے. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے تو کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے which I constantly focus on. There is a reason behind it. We have to understand that. We all understand that somehow. لیکن ہم اس چیز کو کبھی ویلیو نہیں کرتے. ابھی میں صرف بہت احترام کے ساتھ جو مہربانو قریشی صاحبہ فرما رہی تھیں, دیکھیے یہ یاد رکھیے کوانٹم ہر دفعہ فرق ہوگا. سختی کا, زیادتی کا یا ڈنڈے کا جو چلتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے, 2018 میں جو ہوا, جیسے انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ اس کو کمپیریزن نہیں کر, اس دفعہ بہت زیادہ ضرور. Who can guarantee کہ 5 سال بعد 5 years down the line کیا ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. وہ ہر دفعہ نا کئی نوچ اوپر چلا جاتا ہے. تو ہم یہ باتیں it's easier said than done. مسئلہ یہ تھی کہ جیسے کہتے ہیں نا, چوری روپے کی بھی وہی ہوتی ہے اور کروڑ روپے کی بھی وہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر انتخابی بے ضابطگی ہے, ووٹر سپریشن سے لے کر کینڈیڈیٹ سپریشن تک, وہ 1 کی بھی اتنی, وہ 10 کی بھی اتنی, وہ 10 کی بھی اتنی, وہ 100 کی بھی اتنی. سو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے حالات کو کم از کم امریکہ سے یا فور دیٹ میٹر برطانیہ کے اندر جو ہوتا ہے, کم از کم میں تو یہ جسارت نہیں کرتا کہ ہم اس کا کوئی کمپریبل ویو بھی نکالیں. لیکن میں آپ کی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں الیکشن ریگڈ تھے, ریگڈ ہیں اور ریگڈ رہیں گے, اور یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی, اسے ایکسیپٹ کر لیں. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہ آپ نہ ایکسیپٹ کریں. نہیں, آپ کو کوئی بھی نہیں کرتا. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. I just want to add to Rana Sahab is waiting. Ji, go ahead.
I'm sorry رانا صاحب, I'm taking your time. دیکھیے ضرور ایک پری پول انجینئرنگ ہوتی تھی, لوگوں پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا, پارٹیاں تبدیل کریں, لائلٹیز تبدیل کریں, لوگوں کو سپورٹ دی جاتی تھی. بیلٹ سٹفنگ 20 سے 25 ہزار بیلٹس تک سٹفنگ ہوتی ہے, یہ سب کو معلوم ہے. ہم جب اس دفعہ الیکشنز میں گئے تو ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ بیلٹ سٹف ہوئے گا 20 سے 25 تک ہو سکتا ہے. تو ہم نے اپنے مارجنز کو کوشش کرنی ہے ٹرن آؤٹ زیادہ ہو, مارجنز اس سے بڑھ کر ہوں, اینڈ ہم نے وہ سکسیسفلی اچیو کیا. اس دفعہ جو فرق ہے کہ آپ نے جس بندے کو 10,000 ووٹ ملے تھے اس کے لاکھ کر دیے, جس کو لاکھ ملا تھا اس کا زیرو کاٹ کے 10,000 کر دیا. مطلب سٹفنگ تک تو ہوتا ہے, یہ زمینی حقائق ہیں, ہم سب جانتے ہیں. مگر اس دفعہ جو ایک بے حیائی سے کیا گیا, جو ایک پردہ تھا, جو ایک دیکھیں بات یہ ہے. رانا صاحب ٹائم جی, گو اہیڈ رانا صاحب. دیکھیں ہمیں تو لگتا ہے کہ 2018 میں بھی بہت زیادہ بے حیائی ہوئی تھی, تب بھی بہت بے حیائی تھی جب پریڈیٹر آف پریس فریڈم انڈیکس کا ایوارڈ ان کو ملا تھا, جب ہیروئن کے کیسز بنائے گئے تھے تب بھی بہت بے حیائی تھی. تو میرے خیال سے ہم ایڈجیکٹیوز یوز کیے بغیر اگر اس کو ڈیبیٹ کر لیں تو نہیں, بات بڑی سمپل سی ہے. یہ آپ ہمیں کہیں ہماری 17 سیٹیں ہیں یا 1 سیٹ ہے, یا آپ بالکل بھی نہ مانیں, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا نا. جب تک عدالتوں کے اندر جو ہے آپ عدالتوں میں پرسو کریں, اور وہاں سے جب نتائج آ جائیں گے تو تب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. میرا رانا صاحب ڈیبیٹ اگلے سال بھی ہوگی, اس سے اگلے سال بھی ہوگی, اور 5-6 سال بھی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ جب دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم ہے, پارلیمنٹ کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور وہاں سے ہم آگے بڑھیں. آپ جب آپ 2018 میں آپ کو الیکشن کو چوری کر کے آپ کو دیا گیا, تو آپ نے تو پارلیمنٹ کے اندر جو الیکشن کی کمیٹی بنی تھی اس کو نہیں چلنے دیا, اور نہ آپ نے اس کو چلایا, بلکہ آپ نے تو اگلی تیاری کر لی تھی کہ ہم جو ہے جو مشینریز لا کے اگلے الیکشن کو بھی ہائی جیک کر لیں. آپ تو اگلی تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 10 سال کی ہم رجیم لیں, تو آپ نے کون سی کسر, آپ نے تو نیب کے چیئرمین کو جو ہے بلیک میل کر کے چن کے اپوزیشن کو جو ہے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی. تو جب آپ اپنے ماضی کو جھانک کے دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ جو تنقید ہے, یا آپ کو ڈائمنشیا ہو گیا ہے, بھول گئے آپ لوگ کہ کیا آپ کی حرکتیں تھیں. بہرحال آپ لوگوں نے جو کیا اس ملک کے ساتھ وہ ایک علیحدہ نوچ پہ تھا کہ آپ لوگوں نے فوجی تنصیبات ہی جلانا شروع کر دی, آپ نے ملک میں پولرائزیشن کی انتہا کر دی, آپ نے ملک کے اندر تقسیم کی سیاست, نفرت کی سیاست کی انتہا کر دی. یہ جو سیاست کو جس نہج کے اوپر کیپٹل ہل کے ساتھ کمپیئر کیا کرتے تھے, جس نہج کے اوپر آپ اس ملک کو لے آئے ہیں, جس نہج پہ آپ اس ملک کو لے آئے ہیں, بالکل دیکھیں کیپٹل ہل میں جو لوگ وہاں کی عدالتوں نے جن کے ٹرائل چلائے ان کو 15 سال کی بھی سزائیں ہو گئی, ان کو بھی 15 سال کی سزائیں ہو گئی, کسی کو 10 کی ہوئی, یا تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. آپ تو کیسز ہی نہیں سامنے لائے, 1.5 سال ہو گیا آپ لوگوں نے تو بیل کی سنوائی کی, میرے خیال سے جو جس طرح کی آپ لوگوں نے, دیکھیں میں نے آپ کی باری میں نہیں بولا تھا, لیکن you can't stop yourself from interrupting others, so I can't, you have to control yourself. میں آپ اپنی باری میں بات کریں, آپ کو calling out یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر پولرائزیشن کی جو سیاست کی, اس کی وجہ سے آج یہ جو ملک کے اندر ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جو صورتحال ہے وہاں وی آر ہیئر اونلی بیکاز آف خان صاحب, ان کی پولرائزیشن. لیٹ می کم بیک ٹو دا ٹاپک. رانا صاحب میرا تو سوال جو تھا, جس پہ بہت خوبصورت تھا, ایک منٹ میں جس پہ منیب صاحب ایکچولی اچھا نہیں تھا, کنڈیمیبل تھا 90s کا کلچر, لیکن تھینک یو فار برنگنگ دا 90s کلچر ٹو 2020. اس کا کریڈٹ, ہاں تو وہ اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا, وہ ختم ہو گیا تھا, اس کو واپس لانے کے لیے اس کو کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا, کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اس کے بعد دے بوتھ لرنڈ, اور پھر جو تجربہ کیا گیا وہ اس کا نتیجہ خان صاحب تھے, اور وہ تجربے نے اس ملک کی جمہوریت کو دوبارہ 90 کی سیاست کے اوپر لے آئے. دوبارہ 90 کی سیاست ہم یہاں 2020 میں کر رہے ہیں, تھینکس ٹو خان صاحب. میں آگے چلوں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں اداروں کا رول کیا لکھا گیا ہے؟ ان سے علیحدہ سوال پوچھ رہے ہیں, میرے سے علیحدہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں تو دو پوائنٹ کراس ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پلیز, مجھے تو شوق نہیں ہے کراس ٹاک کرنے کا. جی رانا صاحب, میں ایبسولوٹلی, میں لیٹ می گو ہیڈ. میں اب ایک دوسرے کو پلیز نہ کاٹیے گا, میری دونوں سے ریکویسٹ ہے. منیب صاحب نے اختلاف کیا تھا اس پوائنٹ سے, رانا صاحب اس پہ ذرا کامنٹ دے دیجئے, کیوں پاکستان کے اندر امریکہ کی طرح الیکشنز نہیں ہو سکتے, جس کے ریزلٹس
کمپائل ہو چکے ہیں. جلدی ہوا, یہ نہیں ہوا کہ 3 دن 4 دن بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑا. کئی لوگوں نے تو ایکچولی الیکشن سے پہلے بھی ووٹ ڈال دیا, کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, سب کچھ نیٹ اینڈ کلین طریقے سے ہوا. Is it possible in Pakistan or not?